السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اپنا پرسنل اور ریئل ایکسپیرینس آف انٹرویو شیئر کروں گا جو کہ لیکچرر اسلامیات کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے آئی جی پنجاب سابقہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر امجد جاوید سلیمی صاحب نے کنڈکٹ کیا تھا، اور اس میں میرا میرٹ نمبر 65 تھا. اور میں کوشش کروں گا کہ جس طرح سے انٹرویو ہوا ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور جو کوسچن آئے جو نہیں آ سکے وہ سارے بتاؤں. آپ اسی کی روشنی میں اسی طرح سے اسی لیول پر تیاری کرنے کی کوشش کریں، اور امید ہے کہ آپ کے لیے یہ انٹرویو فائدہ مند ہوگا. تو سب سے پہلے تو جنرل انفارمیشن میں آپ کو دے دوں. اس انٹرویو میں جو ایک پینل ہوتا ہے، پینل میں ایک چیئرمین تھے اور وہ آئی جی سابقہ آئی جی پنجاب تھے، اور اس وقت چیئرمین پی پی ایس سی تھے. آج کل وہ نہیں ہیں، پہلے وہ تھے جو جاوید سلیمی صاحب. ڈیوریشن تقریباً 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے، یا شاید اس سے اوپر نیچے کوئی 2-4 منٹ ہو سکتے ہیں. کینڈیڈیٹس ہم یا آپ کو جب بلایا جائے گا تو وہ 20 کینڈیڈیٹس ایک دن میں بلاتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 20 کینڈیڈیٹس ہر روز آ رہے تھے اور تسلی سے ان کا انٹرویو ہوتا تھا. ڈاکومنٹیشن پہلے چیک ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ان کو ویٹنگ روم میں بٹھایا جاتا تھا اور پھر انٹرویو چلتا تھا. ایٹماسفیئر کافی ٹینس تھا اس دن، مطلب کوئی اتنا زیادہ کوئی نارمل نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا زیادہ کوئی پریشان کن ہوتا ہے. آپ نے خود ہی فیلنگس لینی ہیں، آپ چاہیں تو نارمل رہیں، آپ چاہیں تو ڈپریسڈ ہو جائیں، تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اور گپ شپ کرتے رہیں، اسٹڈی کرتے رہیں، ڈسکشن کرتے رہیں. جو اندر انٹرویو دے کر آ رہے ہیں ان سے تھوڑا بہت اشارے کنائے میں کچھ پوچھا بھی جا سکتا ہے، پوچھ بھی سکتے ہیں. بہرحال وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم اب کوسچنس کی ٹائپس کو دیکھتے ہیں. کوسچن جو ہیں وہ مجھ سے ذاتی ہوئے تھے کچھ، اور تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ کوسچنز ہوئے، تصوف، تقابل ادیان، علوم قرآن، گرامر اور فقہ میں سے کوسچنز ہوئے تھے. تقریباً ساری کے ساری ایم اسلامیات میں سے کوسچن پوچھے گئے تھے، اور سب کے ساتھ ہی ایسے ہو رہا تھا، اور کسی سے کم پوچھے جا رہے تھے، کسی سے زیادہ پوچھے جا رہے تھے، لیکن عموماً اتنے کوسچن ہی پوچھے جا رہے تھے. سب سے پہلے ذاتی طور پر انہوں نے مجھ سے ذاتی کوسچن کیا، چیئرمین صاحب نے اپنا تعارف کروائیں. تو انگلش میں نے تعارف کروایا تھا. مائی نیم از دس اینڈ مائی فادرز نیم از دس. آئی ایم فرام دس سٹی. آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان دس سبجیکٹ اینڈ آئی ہیو ڈوئنگ دس اینڈ دس. تو اس میں شاید میں نے اپنی ایک پوزیشن ہے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ میری 4th پوزیشن ہے فلاں کلاس میں. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، اردو میں. پہلا جسٹ کوسچن انہوں نے انگلش میں کیا تھا، اور اسی کا انگلش میں ہی میں نے جواب دیا تھا. انٹروڈکشن اردو میں بھی تیار کرتے ہیں اور انگلش میں بھی تیار کرتے ہیں. چیئرمین صاحب نے جب یہ کوسچن کیا کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں نے کہا کہ آج کل میں آن لائن ٹیچنگ کر رہا ہوں اور اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں. نیکسٹ انہوں نے پوچھا، چیئرمین صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے تاریخ اسلام پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھی ہے، میرے ایک سبجیکٹ تھا ایم اے اسلامیات میں. تو انہوں نے کہا کہ معتزلہ کے عقائد کیا ہیں؟ میں نے کہا معتزلہ قرآن کے بارے میں عقائد ہیں کہ وہ مخلوق ہے. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے بارے میں اور کیا عقیدہ تھا ان کا معتزلہ کا؟ تو میں نے کہا وہ قرآن پاک کو مخلوق سمجھتے تھے. تو کہتے ان کے خلاف کون کھڑا ہوا تھا؟ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا. تو وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. اور پھر اس پر کافی کوسچن شروع ہو گئے. تو وہ باقاعدہ پوچھنے لگ گئے کہ ان کا آپس میں کوئی بحث ہوئی تو وہ بحث ویسی کی ویسے ہی بتاؤ. تو تاریخی کتابوں میں ان کی بحث ویسے ہے، باقاعدہ ایک مناظرہ ہے جس میں معتزلہ مختلف اینگل سے قرآن کو مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل مختلف اینگل سے ان کا جواب دیتے ہوئے قرآن کو اللہ کی صفت ثابت کرتے ہیں. بہرحال مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو میں اس پر جو ہے وہ
اپنی طرف سے اندازہ لگا رہا تھا، قریب قریب تو تھا میں، لیکن اندازہ ہی لگا رہا تھا. تو پھر ایک وقت آیا جب چیئرمین صاحب نے کہا تو پھر غلط کون ہوا ہے، معتزلہ یا امام احمد بن حنبل؟ موقف یعنی کہ غلط کن کا تھا. تو اس پر میں لاجواب ہو گیا. تو میں نے کہا کہ سر اس پر مزید مجھے علم نہیں ہے، ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ معتزلہ غلط تھے، امام صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن میرے پاس آگے دلائل نہیں ہیں اور بات کرنے کے. تو بہرحال پھر انہوں نے ٹاپک چینج کر لیا. تو جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے پھر تصوف میں سے کوشچن پوچھا. انہوں نے پوچھا کہ کشف المحجوب پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں سر پڑھی ہے، تصوف کی کتاب ہے. تو کہتے کیا سبق ملا ہے؟ میں نے کہا کہ یا پتہ نہیں انہوں نے یہ پوچھا کیا سبق ملا، یا انہوں نے پوچھا اس کا خلاصہ کیا ہے یا اس میں کیا لکھا ہے. تو میں نے کہا اس میں انسانوں اور اللہ کے آداب بتائے گئے ہیں. تو کہتے اللہ کے آداب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا حقوق اللہ اور حقوق العباد بتائے گئے ہیں. تو کہتے اس میں ایک لفظ ہے خرقہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو صوفیاء لوگ تصوف میں چولا پہن لیتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، اس کو خرقہ کہہ دیتے ہیں. تو اصل میں خرقہ جو ہے وہ استعارہ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا پھر اصل جو خرقہ اس سے مراد کپڑے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی خرقہ کا مطلب ایک لباس بھی ہو سکتا ہے، اور خرقہ کا مطلب اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ان کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جو ہمارے اوپر ایک رنگ چڑھتا ہے، اس کو بھی خرقہ کہا جا سکتا ہے، جس کو آپ تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، وجدان بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اس وقت تو میں نے کپڑا ہی بتایا، میں نے اور کچھ نہیں بتایا تھا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا تو خرقہ عطا بھی ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر مجھے یہی سمجھ آئی کہ شاید اس سے مراد ولایت یا تصوف کا ایک شخص سے دوسرے شخص میں جانا ہے. تو میں نے یہ کہا. تو انہوں نے پھر پوچھا تصوف کیا ہوتا ہے؟ تو تصوف کی شاید میں نے اس وقت تعریف کی، جس پر کہ یہ تصوف جو ہے باطنی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور باطنی تصور اور روحانیت کا ایک تصور ہے، اور سارے مذاہب کے اندر ہے یہ. تو پھر چیئرمین صاحب نے پوچھا کہ بہرحال تصوف کی جو تعریف تھی اس پر پھر چیئرمین صاحب اور ساتھ جو بیٹھے دو لوگ تھے وہ آپس میں پھر گفتگو کرنے لگ گئے آپس میں. تو بہرحال اس کی کئی تعریفیں ہیں، تو ایک دو تعریفیں آنی تو چاہیے باقاعدہ. تو کتاب کیوں مقبول ہوئی یہ کوشچن انہوں نے جب کیا تو میں نے بس یہی کہا کہ اس میں لوگ اس کو پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور تصوف پر بڑی مایہ ناز کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے. تو اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے تقابل ادیان کے بارے میں کوشچن پوچھا کہ ہاں، انہوں نے کہا باقی چیزیں چھوڑیں، یہ بتائیں تقابل ادیان پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ تو میں نے سلیبس کی کسی کتاب کا نام لے دیا. انہوں نے کہا ایسے نہیں، کوئی ریسرچ مقالہ، کوئی تھیسس، کوئی ریکمینڈڈ کوئی بک پڑھی ہے؟ یعنی کہ جو ایم اے اسلامیات میں سلیبس سے ہٹ کر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جب انٹرویو کر رہا تھا سی ٹی آئیز کے تو میں کیوں اس طرح کتابیں پوچھ رہا تھا، کیونکہ جو اصل انٹرویو ہوتا ہے پی پی ایس سی کا اس میں بھی اسی طرح کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی سلیبس سے ہٹ کر کوئی کچھ پڑھا ہے تو وہ بتائیں. تو بہرحال میں نے اس پر کچھ پڑھا نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا بائبل پڑھی ہے؟ بائبل کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ عیسائیوں کی کتاب ہے. حالانکہ عیسائیوں کی صرف کتاب نہیں ہے، اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا. تو پتہ نہیں بائبل کیا ہے، یا بائبل کا مطلب، یا بائبل کا مطالعہ کیا ہے، شاید کچھ اس طرح کا کہا تھا انہوں نے. ڈیفینیشن نہیں پوچھی، شاید ڈیفینیشن پوچھتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک سے پہلے کی کتابوں کا مجموعہ، تمام مذاہب کی، ان کو بائبل کہہ دیتے ہیں. اس میں یہودیت کی کتابیں بھی ہیں، عیسائیت کی کتابیں بھی ہیں. تو اس پر پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ پہلے حصے کی کتابوں کے نام بتائیں. تو میں نے شاید اس پر ایک دو نام بتا دیے، اخبار، گنتی، پیدائش وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کوشچن کیا کہ اخبار سے کیا مراد ہے، تو گنتی سے کیا مراد ہے، مجھے نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا پیدائش سے کیا مراد ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے شاید. تو انہوں نے پھر کوئی اشارہ دیا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے ہے، تو اس میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو نہ ہوئی. تو میں چونک کے میں نے کہا ہاں جی سر، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں پیدائش کا ذکر، آدم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کا ذکر ہے.
قصہ آدم ہے. تو پھر انہوں نے کچھ کوشچن پوچھا کہ قرآن اور بائبل میں قصہ آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس میں کیا فرق ہے. تو میں نے کہا کہ بیسک جو قصہ ہے وہ سیم ہے دونوں میں, ہاں چھوٹے چھوٹے فرق ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا فرق ہے. میں نے کہا کہ جیسے بائبل میں سیب کا پھل ہے شاید, فاربیڈن ٹری, اور قرآن میں یا اسلام میں وہ گندم کا پھل کہہ دیا جاتا ہے تفسیری یا تاریخی روایات میں. تو کہتے اور کوئی فرق, میرے ذہن میں اور کوئی فرق نہیں آیا اس وقت. تو کہتے کسی اور مذہب میں قصہ آدم و حوا موجود ہے. تو میں تھوڑی دیر سوچا, میں نے کہا کہ سر مجھے اور نہیں علم اس بارے میں. تو اس پر مطالعہ کیا جا سکتا ہے, کوئی یوٹیوب سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, گوگل سے بھی, کہ قصہ آدم و حوا دوسرے مذاہب میں بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے شاید پوچھا تھا علوم القرآن, قرآن پر کوئی کتاب کا نام بتا دیں, یا شاید مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے. تو میں نے اس پر نام پوچھا انہوں نے, تو میرے ذہن میں نام کوئی نہیں اس وقت آ رہا تھا. حالانکہ اس پر تو مولانا تقی عثمانی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک کتنی ہی کتابیں علوم القرآن پر ہیں, کسی کا بھی نام لیا جا سکتا تھا. تو میں نے شاید اس وقت کسی کا نام لیا بھی, شاید مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا کسی کا نام لیا علوم القرآن. تو کہتے نہیں سلف میں سے کسی کا نام بتائیں, پرانی کتابوں میں سے. تو میں نے کہا سر میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. اس سے مراد شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام ہی شاید وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ فوز الکبیر کے بارے میں کیا خیال ہے. تو پھر میں نے کہا جی سر جی فوز الکبیر سلف میں سے شیخ صاحب کی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا فوز الکبیر کے پہلے باب میں کیا ہے. میں نے بتایا علوم پنجگانہ کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ. علوم پنجگانہ کے نام پوچھے تو میں نے بتا دیے. پھر کہتے ہیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کیا موقف ہے. میں نے کہا سر باقی تمام علماء سے ہٹ کر موقف ہے. باقی جو ہیں وہ بہت زیادہ آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں, کوئی 19-20 اور اس سے بھی زیادہ آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد عالم ہیں جو سب سے کم آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں. کہتے کتنی آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں. میں نے کہا سر صرف 5 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرے یا انہوں نے ہی شاید پوچھا تھا کہ اسباب نزول سے کیا مراد ہے. تو میں نے کہا کہ وہ سچویشن یا سرکمسٹانسز جن میں قرآن پاک کی کوئی آیت یا صورت نازل ہو رہی ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے پیچھے جو سیاق و سباق چل رہا ہوتا ہے, ہاں سیاق و سباق میں نے کہا اس کو اسباب نزول کہہ دیتے ہیں. سمپل الفاظ میں نے یہی کہا تھا. اس کے بعد دوسرے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شاید پوچھا کہ نبی کا لغوی معنی کیا ہے, عربی گرامر میں سے انہوں نے پوچھا. میں نے کہا کہ خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے لغوی معنی میں غیب کا معنی موجود ہے. میں نے کہا سر مختلف علماء کے نزدیک غیب کا معنی اس میں بھی ہے بھی اور کچھ کے نزدیک نہیں بھی ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں لغت ڈکشنری میں اس کا غیب کا معنی ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں. تو اس وقت میں نے غلطی کر دی, میں نے کہہ دیا کہ جی اس کے اندر لغوی معنی کے اندر غیب کا لفظ موجود ہے, معنی موجود ہے. حالانکہ میں شاید غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ چلو جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسے کہہ دیا جائے. مجھے ایسے لگا جیسے یہ جو پوچھ رہے ہیں ان کا موقف غیب ماننے والوں کا ہے. تو میں نے کہا جی ہاں ہے. حالانکہ لغوی اعتبار سے اس میں غیب کا معنی نہیں ہے, اصطلاحی اعتبار سے مختلف کہا جا سکتا ہے, کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے. تو ڈکشنری کے اندر جو ہے وہی بتانا چاہیے تھا. اس کے بعد سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو دوسرے تھے انہوں نے پوچھا کہ خلا کی صورت میں عورت کتنی عدت گزارے گی. تو یہ میرے ذہن سے اس وقت پتہ نہیں کیسے نکل گیا. میں نے کہا سر جیسے دوسری عورتیں عدت گزارتی ہیں ویسے ہی عورت عدت گزارے گی. کہتے وہ کیسے. میں نے کہا طلاق کی صورت میں مرد طلاق دیتا ہے اور خلا کی صورت میں عورت طلاق لیتی ہے. تو چیئرمین صاحب ہنسنے لگے, کہتے کہ اس کا مطلب ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت عدت گزارتی ہے, خلا کی صورت میں مرد عدت گزارے گا. تو میں بھی ہنس پڑا. تو انہوں نے کہا پھر سوچیں. تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے کہا پھر سوچیں. تو میں نے کہا کہ اس 3 حیض یا 3 مہینے اس کو عدت ہوگی.
تو بس انہوں نے یہی کہا. تو پھر چیئرمین صاحب نے آپ کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. تو اس کی بعد میں نے پھر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ایک مہینہ یا ایک حیض اس کی عدت ہوتی ہے، خلا کی عدت. اچھا، یہ جو انٹرویو تھا یہ 2022 کے شروع میں انٹرویو ہوا تھا. 21 میں جابز آئی تھی، اپلائی کیا تھا، اور 22 کے شروع میں یا درمیان میں جا کر اس کا انٹرویو ہوا تھا. اس میں ٹوٹل جابز جو تھیں شاید 50 کے قریب تھیں، اور میرا میرٹ نمبر 65 تھا، یعنی میری اس میں سلیکشن نہیں ہو سکی تھی. لاسٹ میرٹ والا جو سلیکٹ ہوا تھا وہ 135 تھا اس کا ایگریگیٹ. آپ کو پتہ ہے ایگریگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈگریز، ٹیسٹ اور انٹرویو تینوں کے نمبر ملا کے ایگریگیٹ بنتا ہوتا ہے. یہ بھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایگریگیٹ کیسے بنتا ہے. ڈگریز کے 50 نمبر ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ کے 50 نمبر ہوتے ہیں، اور انٹرویو کے 100 نمبر ہوتے ہیں. ٹوٹل 200 نمبر ہوتے ہیں. ڈگریز میں ہر میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک چاروں ڈگریز کے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں، کسی کے 12 کسی کے 15، اس طرح کر کے 40 نمبر اور 10 نمبر پی پی ایس سی میں یا کوئی پوزیشن یا کوئی اور میرٹ ہو تو 10 نمبر اور ملتے ہیں، یعنی 50 نمبر ڈگریز کے ہیں. 50 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی 100 نمبر کا ہوتا ہے لیکن اس کو 50 نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی 80 نمبر اگر کسی نے لیے ہیں ٹیسٹ میں تو اس کے 40 نمبر ہوں گے 50 میں سے. اور انٹرویو کے 100 ہوتے ہیں، 100 میں سے 100 ہی جتنے بھی آپ نے لیے ہیں اتنے ہی لگتے ہیں. اچھا، تو 2022 کے درمیان میں جا کر دوبارہ جابز آئیں، اور اس دوبارہ ٹیسٹ کی تیاری کر کے دوبارہ انٹرویو دیا. 2022 کے آخر میں جا کے دوبارہ انٹرویو ہوا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے چیئرمین دوبارہ یہی سابقہ آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی صاحب ہی بنے تھے، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ چینج ہو گئے تھے. تو انہوں نے ہی مجھے سلیکٹ کیا دوبارہ سے. اس میں میرا میرٹ نمبر 47 تھا. الحمدللہ میری سلیکشن بھی ہو گئی. آج کل میں لیکچرر اسلامیات کے طور پر کام بھی کر رہا ہوں. آنے والی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اپنا وہ جو کامیاب انٹرویو ہے وہ بھی بتاؤں. یہ بھی میرا کامیاب انٹرویو تھا، اس میں میں فیل نہیں ہوا، اور اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آخر پر مجھے امجد جاوید سلیمی صاحب نے جو چیئرمین تھے انہوں نے نصیحت بھی کی کہ آپ تھورلی اسٹڈی کر کے آئیں، یعنی مطالعہ کر کے آئیں. تو نیکسٹ جو میرا انٹرویو ہوا اس میں نے پھر سبجیکٹس جو سلیبس ہے اس سے ہٹ کر بہت سی کتابیں پڑھی. ہر سبجیکٹ کے لیے مارکیٹ سے کتاب خریدی، ریکمینڈڈ بکس. تو میری لائبریری میں تقریباً 100 کے قریب کتابیں ہو گئیں ہر سبجیکٹ کی. یعنی سبجیکٹ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ اسلام، عربی گرامر، اسلام اور معاشیات، اسلام اور سیاسیات، اسلام اور اکنامکس یا معاشیات، اخلاق و تصوف. اس طرح جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ماسٹرز کے، ان کے اوپر الگ الگ کتاب پڑھی میں نے. پھر جا کر جو ہے وہ اچھی تیاری ہوئی. اس انٹرویو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جیسے وہ انٹرویو آئے گا کامیاب انٹرویو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. بہت شکریہ.